ناظرین 558 عیسوی کو مکہ شہر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ اپنی عمر مکمل کر کے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جدائی پر اتنا غمزدہ ہوتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ زندگی میں نہ اتنا کبھی غمزدہ ہوتے ہیں نہ کبھی روتے ہیں. یہ وہ شہسوار تھا جس کی ہیبت سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپ جاتے تھے، جس کے قدموں کی چاپ سے میدان جنگ دہل جاتا تھا، جس کی للکار سن کر کفار کے بڑے بڑے سردار لرز جاتے تھے. وہ شخص جو تلوار لے کر میدان میں نکلتا تو اس کا سامنا کرنے کی تاب کسی میں نہ ہوتی، اور جب مسلمانوں پر کڑا وقت آتا تو اپنی جرأت و شجاعت اور طاقت و قوت سے ان کا سب سے بڑا سہارا بنتا. وہ شخص جسے زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شیر کہا، رسول کا شیر کہا، اور جب وہ شہید ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے غضنفر، عم پیغمبر، اسلام کی شان، رسول اللہ کی جان، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. آپ کا نام حمزہ اور کنیت ابو عمارہ ہے اور ٹائٹل نیم اسد اللہ اور سید الشہداء ہیں. حضرت حمزہ مکہ کے معزز ترین قبیلے قریش کی سب سے پاکیزہ شاخ بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا. ایک اندازے کے مطابق آپ کی پیدائش کا سن 558 یا 559 عیسوی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے. ہاشمی گھرانے کی مورل ویلیوز اور اعلیٰ کردار آپ کو وراثت میں ملے تھے. اس کے علاوہ آپ فن سپاہ گیری کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت میں بھی ان میچبل اور شہرت یافتہ انسان تھے. شکار کھیلنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا. آپ کثرت کے ساتھ شکار کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کی اور کچھ نامناسب الفاظ کہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور صبر و برداشت کا مظاہرہ کر کے وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہاں سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو عبداللہ بن جدعان کی باندی جو وہاں پر موجود تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر پہلے یہاں ہوتے تو دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی. یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا. وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے. وہ اپنے ہواری مواریوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا ہوا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کمان تھی. آپ نے ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا. پھر ابو جہل سے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، میں بھی اس کا دین قبول کرتا ہوں، اب اگر تیرے اندر کچھ ہمت ہے تو بول کے دکھا. یہ منظر دیکھ کر ابو جہل کے ارد گرد جو اس کے چیلے موجود تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے اٹھنے لگے تو ابو جہل نے ان کو بٹھا دیا اور حضرت حمزہ سے لڑنے سے منع کر دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ یہ سارے کے سارے حضرت حمزہ کے مقابلے پہ نہیں ٹھہر سکتے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا خوش ہوئے اور مسلمانوں کو ایک طاقتور، بہادر اور ڈومیننس رکھنے والے لیڈر کا ساتھ میسر آ گیا جس سے انہیں بے انتہا آسانی ملی. اسلام لانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا پہلا قصہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے تھے. بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا اور وہ ایمان لانے کی نیت سے دار ارقم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضر ہوئے، لیکن ہاتھ میں تلوار موجود تھی تو وہاں پر جو مسلمان موجود تھے وہ ڈر گئے کہ عمر تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہیں. اس وقت حضرت حمزہ نے کہا تھا کہ دروازہ کھول دو اور عمر کو اندر آنے دو. اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسے قتل کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو
تو وہ انہوں نے اپنی نیت ظاہر کی کہ میں اسلام قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلام کو حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے بہادر اور ڈومیننس والے لوگوں کا ساتھ میسر آ گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کھل کر اسلام کا اظہار شروع کر دیا اور حرم شریف میں نماز قائم ہونے لگی۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے ہجرت شروع کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی مکے سے مدینے ہجرت کی۔ پھر ہجرت کے پہلے ہی سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو پہلا سریہ روانہ فرمایا، اس کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ سریہ کہتے ہیں اس چھوٹی جنگی مہم کو جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نہ ہوں۔ اس کے بعد جب ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی تو اس کی فتح میں کلیدی ترین کردار ادا کرنے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ قریش کے سپہ سالار اور نہایت مشہور جنگجو عتبہ بن ربیعہ نے جب مسلمانوں کو للکارا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ حضرت حمزہ جب اس سے مقابلے کے لیے گئے تو جنگ شروع ہوئی۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک زوردار وار کیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار پر اس کے وار کو روک لیا۔ اس کے بعد پھر حملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ عتبہ کے اوپر ایک وار کیا۔ عتبہ نے ڈھال کے نیچے اپنے آپ کو چھپایا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے وار میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ڈھال چیر کر اس کے سر تک تلوار آ گئی۔ جب تلوار اس کے سر تک پہنچی تو اس کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں وہ موجود تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے وار میں اس قدر شدت تھی کہ اس ٹوپی کو بھی آپ کی تلوار نے کاٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اس ٹوپی کو کاٹ کر عتبہ بن ربیعہ کے سر کے 2 ٹکڑے کر دی، اور اس طرح سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جنگ کے شروع میں ہی مسلمانوں کو ایک زبردست کامیابی دلائی، جس کی وجہ سے ان کا کریج اور ان کے حوصلے بے تحاشا بلند ہو گئے اور کفار کے دلوں میں ایک رعب اور دہشت بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کفار کے لشکر کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، اور جنگ بدر کی فتح میں امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے لوگوں میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کروا دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے سر پر شتر مرغ کا پر لگا کر میدان جنگ میں اترتے تھے تاکہ سب انہیں دور سے پہچان لیں۔ چنانچہ بدر کے دن بھی اپنے سر پہ شتر مرغ کا پر لگا کر انہوں نے کفار سے جنگ لڑی تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد پیش آئی۔ جنگ احد میں بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہادری اور بریوری کے زبردست جوہر دکھائے، اور کفار کا جو علم بردار تھا شیبہ بن ابی شیبہ، اس کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کافروں کو جہنم رسید کیا۔ احد میں آپ 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑ رہے تھے، اور آپ کفار کی صفوں کو الٹتے اور چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک سے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے پتھر کی اوٹ سے چھپ کر حضرت حمزہ کے نیزہ مارا، جو آپ کی ناف کے نیچے لگا۔ نیزے کا زخم بے تحاشا کاری تھا، اس زخم سے آپ وہیں شہید ہو۔ جبیر بن مطعم کافروں کا ایک سردار تھا، اس کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی، لیکن بزدل تھا، اس وجہ سے سامنے آ کر شیر خدا کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، تو اپنے غلام کو یہ لالچ دیا کہ اگر تو کسی بھی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے غلام وحشی بن حرب نے چھپ کر ایک وار کیا اور شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وحشی کے ذریعے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جانے کی اسکیم میں ہند بنت عتبہ بھی شریک تھی، کیونکہ ہند کا باپ عتبہ بن ربیعہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے ہی جہنم واصل ہوا تھا۔ شہادت کے بعد ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی آپ کے ناک کان کاٹے، ہار بنایا، اور بعض روایات کے مطابق سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کر چبایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھی تو آپ رو پڑے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسردہ اور غمزدہ کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ کو افسردہ دیکھا گیا۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء یعنی تمام شہداء کے سردار ہونے کا اعزاز دیا۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے تمام شہیدوں کے سردار قرار پائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے بھی کیوں نہ، جبکہ آپ کی ڈھال حمزہ
آپ کا اہم سہارا حمزہ، کفار و مشرکین کو خوف زدہ رکھنے والا حمزہ، اسلام کی خاطر جان نچھاور کرنے والا حمزہ، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ دل خراش طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ احد کی جنگ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ شہید ہوئے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھ کر آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس طرح ٹوٹل 70 بار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ آپ کا منفرد اعزاز ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہداء احد کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مدینہ طیبہ میں جبل احد کے قریب موجود ہے، جو ابھی بھی امت مسلمہ کو بہادری، شجاعت، جمع مردی اور جمع ہمتی کا درس دے رہی ہے۔ اللہ تعالی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے استفادے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔